نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخليفة الله المهدي الموعود اللذين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. محترم برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو محمد عامر کی طرف سے، سید عامر کی طرف سے بار بار نکالا جا رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو مہدویت سے مرتد ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں تمام قومی بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امام مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مصدقین کی دل آزاری کے لیے جو ویڈیو بار بار شائع کیے جا رہے ہیں، جو ایسے شخص کی جانب سے ہیں جس کے والد نے بھی یہی اعتقاد کا اظہار ایک طویل عرصے تک اپنے مختلف رسالے جات کے شائع کر کے کرتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا چچا بھی اس کام میں برابر کا شریک تھا، جن کی زندگیاں جس طرح سے گزری ہیں تمام افراد قوم بخوبی واقف ہیں، جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان پرچوں میں جو علی اکبر صاحب اس لڑکے کے والد ہیں، اور یہ لڑکا جو بیان کر رہا ہے بالکل اپنے باپ کے نقش قدم پر ہے، اور یہ لوگ اپنی پرانی عادت کے مطابق جادہ حق و صداقت سے انحراف میں نمایاں ہیں، اور جن کا انداز بیان اناد و تعصب اور مغالطہ دہی اور حق پوشی، علانیہ جھوٹ و افتراء کی غمازی کرتا ہے، اور مہدویہ بزرگوں پر طعن و تشنیع، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ذات اقدس کی جناب میں سوء ادبی و توہین کی جسارت بیجا کر کے تمام قوم مہدویہ کی دل آزاری کی گئی ہے۔ حضرات محترم، ایسی احمقانہ کوششیں جو خلفاء اللہ کے نور و رشد ہدایت کے خلاف کی جاتی ہیں، وہ کبھی بارآور نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوششوں کو اللہ کے نور کو منہ سے پھونک مار مار کر بجھا دینے کا لا حاصل ارادہ بتایا ہے، اور اپنے نور حقانیت کو خود پورا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سورہ صف
آیت نمبر 28، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو وہ اپنے منہ سے پھونک مار مار کر بجھا دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو خود پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کہ کفار کو ناگوار ہی گزرے۔ چنانچہ حضرات محترم، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے اور اب بھی یہی ہوگا کہ نور حقانیت نہ کبھی بجھا ہے اور نہ کبھی بجھے گا۔ البتہ یہ لا حاصل جرأت و جسارت کرنے والا ناپاک دنیا و آخرت میں ضرور ناکام و نامراز اور رسوا ہوگا، کیونکہ اس کا یہ اسلامی تعلیم سے یہ بالکل نابلد ہے اور قرآنی تعلیم سے اور احادیث نبویہ سے بالکل نابلد ہے، اس لیے اس کی بکواس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ پھر بھی انشاءاللہ اس کا جواب اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ برادران قوم کو یہ معلوم ہوئے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے وہی ذات مہدی موعود علیہ السلام کی ہے۔ اس لیے یہ فقیر نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں امامنا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس سے متعلق ثابت کرنے کے لیے آیات قرآنی کی روشنی میں اپنے اس بیان کو دلائل کی روشنی میں آپ تمام حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور دلائل بھی انشاءاللہ تعالی ایسے مضبوط اور قوی ہیں کہ جن کو کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم بھی اس کی تردید کرنا ناممکن رہے گا، اس لیے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے اس کو تردید کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ شخص اسلام سے مرتد ہو چکا ہے۔ تو حاضرین محترم، میں اپنے اس بیان کو مختلف اقساط میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ مضمون بہت طویل ہے اور تمام مضمون کو ایک ہی وقت میں بیان کرنا لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں قسط واری اس مضمون کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں آیات قرآنیہ کی روشنی میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت امامنا سید محمد جیون پوری ہی مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ آیات قرآنیہ کی روشنی میں اس بات کو سنیں گے تو یقیناً آپ کا دل ضرور ذہن مطمئن ہوگا۔ اب موجودہ جو حالات ہیں دور حاضر میں، اصل میں ہماری تبلیغ جیسا پہلے ہوتی تھی ویسی تبلیغ اس وقت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ جو ہمارے حالات اس وقت ہیں ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا انتشار ہم لوگوں میں آ گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ آخرت ہی ہے، اس لیے دین میں ضرور جو ہے کمزوری آ جاتی ہے لوگوں میں اور دین سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو ہماری ضرورت ہے دور حاضر میں تبلیغ و اشاعت مذہب کی ضرورت و اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے فی الوقت، کیونکہ بنیادی عقائد و تعلیمات سے عدم واقفیت کی وجہ سے بعض برادران ملت نے مخالفین کی باتوں پر اعتبار کرنا شروع کر دیا ہے۔ حضرات محترم، جو لوگ جو ہے اس وقت کمپیوٹر سے انٹرنیٹ سے قریب ہیں اور جو تمام دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ لوگ بخوبی واقف ہیں
کہ صراط مستقیم سے انحراف سے سارا عالم اسلام اس وقت اضطراب کے عالم میں ہے، اضطراب کا شکار ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری یہ کوشش جاری رہنی چاہیے کہ عقائد و تعلیمات مہدویہ جو عین اسلام ہیں، حقیقی اسلام جس کو کہا جائے وہ اسلام وہ تعلیمات ہیں، انہیں صحیح ڈھنگ سے پیش کیا جائے، کیونکہ یہی عالمی اضطراب کا بہترین علاج ہے۔ اب رہی اعتراضات کی بات، تو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام بھی معاندین و مادہ پرست علماء کی تنقیدوں کا نشانہ ہمیشہ رہے ہیں، اور اب بھی یہی سلسلہ جاری ہے، اور یہی سلسلے کے تحت حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے قوم کے ساتھ بھی جاری ہے۔ ایسے تمام اعتراضات کے جوابات ہمارے کتابوں میں، ہمارے لٹریچر میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس کو یہ لوگ جو ہے نظر انداز کرتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اصل مضمون کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، جس میں کچھ تمہیدی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اس سلسلے کے آخری نبی حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر نبی کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں نے ان کے لیے بھیجے گئے اللہ کے خلیفے یعنی نبی کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ظلم بھی ڈھایا، اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ ان پر ایمان لا کر سرخرو ہوئے، اور ہر نبی کا زمانہ گزرنے کے بعد اس کی امت ایمان کے معاملے میں انحطاط پذیر ہوتی گئی، جیسی کہ آج ہماری قوم انحطاط پذیر ہو رہی ہے۔ پھر ان کی رہنمائی کے لیے دوسرے نبی کی بعثت ہوئی۔ اس طرح یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، لیکن نبی پر ظلم و ستم اور مابعد عمل انحطاط سے امت محمدیہ بھی مستثنیٰ نہیں تھی۔ اس لیے آئندہ زمانے میں اپنی امت کو ہلاکت سے بچانے اور احیاء دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے بعد اپنی ہی اطرت میں سے ایک خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی، اور امت کو حکم دیا کہ ان کی تصدیق کریں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور مہدی کے تمام خصائص و علامات کو بیان فرما دیا۔ لیکن امت مسلمہ میں بعض ایسے مسلک بھی ہیں جن کے ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے علم غیب دیے جانے کے منکر ہیں، جبکہ خود اپنے اسلاف کو علم غیب اور خوارق عادات، کشف و کرامات کے حامل سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل ایک گہری سازش ہے، اور وہ ضرورت و بعثت مہدی کے بھی منکر ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخی حقائق کی روشنی میں بعثت مہدی کا ثبوت اس مضمون میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ اس فقیر نے کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اکثر اہل اسلام کی طرح ہم مہدویوں کا بھی یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ حضور سرور انبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم میں سب سے زیادہ عالم الخلائق ہیں، یعنی آپ کا علم تمام جن و بشر
اور ملائک غرض تمام خلق کے علوم سے زیادہ اور وسیع تر ہے۔ ماضی کا علم ہو یا حال و مستقبل کا، دنیا کا علم ہو یا آخرت کا، عالم شہادت کا علم ہو یا عالم غیب کا، غرض خداوند قدوس نے آپ کو ازل سے ابد تک تمام ما کان و ما یکون کا علم شہادت و علم غیب سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، آپ کے قلب رسالت میں جلوہ گر اور آپ کی نگاہ نبوت کے پیش نظر فرما دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ قد رفع لی دنیا وانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کأنما انظر الی کفی ہذہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل نے میرے لیے دنیا کو اس طرح اٹھا کر میرے سامنے پیش کر دیا کہ میں تمام دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ان سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا کیا کہنا۔ اس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرأیتہ وضع کفہ بین کسفیہ فوجدت برزا اناملہ بین صدیہ فتجلی لی کل شیء وعرفت۔ مشکات باب المساجد۔ یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح کیا کہ اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا، تو میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان محسوس کی۔ اس کے بعد مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ خاما فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما واخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہم کو ابتدائے آفرینش کے بارے میں خبر دی اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرما دیا، یہاں تک کہ اہل جنت اپنی منزلوں میں اور اہل نار جہنم میں اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے۔ جس نے اس کو یاد رکھا اس کو یاد رہا اور جس نے اس کو بھلا دیا وہ بھول گیا۔ یہی حدیث دوسری روایت میں اس طرح وارد ہوئی ہے کہ ما ترک شیئا فی مقامہ ذالک الی یوم القیامت الا حدث بہ۔ یعنی قیامت تک ہونے والے تمام واقعات اور حالات کو بیان فرما دیا اور کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ معتبر کتابوں میں یہ چمکتی ہوئی حدیثیں اعلان کر رہی ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات عالم کا علم غیب و علم شہادت سب کچھ اس طرح عطا فرما دیا ہے کہ ابتدائی عالم سے جنت و جہنم میں داخل ہونے کے وقت تک تمام واقعات و حالات آپ نے بیان فرما دی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے وہ علمہ کا معلم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ۔ یعنی اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ من خفیات الامور و ضمائر الصدور
ومن اخبار الاولین والآخرین، یعنی تمام پوشیدہ چیزیں اور سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خدا نے آپ کو بتا دی ہیں، تمام اگلوں اور پچھلوں کی ساری خبریں آپ کو تعلیم فرما دی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر ایک دن قبل ہی ایک چھڑی سے میدان جنگ میں لکیر کھینچ کر یہ فرما دیا کہ یہ فلاں کافر کا مقتول ہونے کا مقام ہے۔ اس حدیث کے راوی کا بیان ہے کہ فما ساعتا احدہم ان موضع یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف جلد دوم باب غزوہ بدر، یعنی مقتولین کفار میں کوئی بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہٹا، جس جگہ جس شخص کے قتل ہونے کی جگہ آپ نے معین فرما دی اسی جگہ اس کی لاش ملی۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد کہ فقیر یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مہدی موعود علیہ السلام کا اتنا بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ ہے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خاموش رہتے تھے کہ مہدی موعود کی بعثت کب ہوگی، کہاں ہوگی؟ مہدی علیہ السلام کے بارے میں اس قدر کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی ہیں کہ علماء محدثین نے مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق تقریباً 360 احادیث ہونا بیان کیا ہے۔ کسی بھی مسئلے پر اس قدر کثرت سے احادیث دستیاب نہیں ہیں۔ نہ صرف احادیث بلکہ آیات قرآنیہ میں مہدی موعود علیہ السلام کے وقت بعثت اور مقام کی اشارات و کنایات بھی واضح طور پر ملتے ہیں، جس کا انشاءاللہ آپ تفصیلی بیان سنیں گے۔ تو حاضرین محترم، میں آپ کے سامنے ابھی جو بیان کیا ہوں یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ انشاءاللہ قرآن کی جس آیت شریفہ کو میں نے تلاوت کیا ہے آپ کے سامنے، اس کی تفسیر اور دلائل کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس بیان کے بعد سناؤں گا۔ بہت دلچسپ انشاءاللہ وہ باتیں رہیں گی، دلیلیں جس کا کوئی رد کرنا جس کا ناممکن ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔